تجارت آج ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم کبھی رب کے ساتھ تجارت کر کے تو دیکھیں۔ آج میں آپ کہا کہ صرف آپ تو برباد نہیں ہے، مجھ سمیت ہم سب کا ماحول یہی بنا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں سامنے والے کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو ہم ان کے ساتھ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب لاکھوں روپے انویسٹ کرتے ہیں بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے، پھر ڈھونڈتے ہیں بندہ پتہ نہیں کدھر گیا ہے، وہ تھا کہاں کا، وہ کون تھا پتہ نہیں کون تھا، لیکن دوست بڑا پرانا تھا، جاننے والا بڑا پرانا تھا، بڑی پرانی دوستی تھی، بڑا پرانا تعلق تھا، گھر میں بھی آنا جانا تھا، فیملی بھی تعلقات سب کچھ تھا، لیکن جب لاکھوں روپے انویسٹ ہوئے تو نہ وہ کاروبار ہے، نہ وہ بندہ ہے، نہ اس کا نام و نشان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم نے بندوں پر بھروسہ کیا لیکن رب پر نہیں کیا۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی تجارت کرتے اپنے رب کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت مدینے کے اندر قحط پڑ گئے، مدینے کے اندر کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں۔ جتنے تاجر تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر کیا کریں، قحط پڑ رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی، خورد و نوش کا سامان مدینے میں کم پڑ رہا ہے اور اندیشہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے رب پر توکل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے رب پر توکل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمیں قحط کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے عثمان غنی کا سامان آ رہا ہے، خورد و نوش کا 1000 اونٹ بمساز و سامان کے، خورد و نوش کا کھانے پینے کی اشیاء آ رہی ہیں مدینے کے اندر۔ تمام تاجر جو ہیں وہ اگلے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ جب عثمان غنی کے گھر پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس سامان آ رہا ہے خورد و نوش کا۔ تو آپ نے فرمایا جی وہ آ چکا ہے رات کو۔ تو تاجروں نے کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس کو سودا کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ مجھے کتنا پروفٹ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا 10 کے بدلے میں 12، یعنی 2 گنا 20%۔ اب عثمان غنی نے فرمایا نہیں یہ بہت کم ہے۔ تاجروں نے کہا 13، فرمایا نہیں یہ بھی کم ہے، 14 نہیں یہ بھی کم ہے، 15 کم ہے، 20 کم ہے۔ انہوں نے کہا اے عثمان ہمیں ایک بات بھی نہیں سمجھ آ رہی، پورے مدینے کے تاجر آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بھی بڑا پروفٹ مل رہا ہے، اس سے زیادہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، وہ کون ہے جو آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہ رہا ہے؟ مدینے کے سارے تاجر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا رب مجھے 1 کے بدلے میں 10 دینے کے لیے تیار ہے، 1 کے بدلے میں میرا رب مجھے 10 دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے تم سارے کے سارے مدینے کے تاجر گواہ ہو جاؤ، یہ 1000 اونٹ خورد و نوش کا جو سامان لے ہیں یہ سارے کا سارا میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ سارے کا سارا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی تجارت کرتے تھے، جب بھی آپ پہلے فرصت میں یہ دیکھتے تھے کہ اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا، راہ خدا میں خرچ کرنے کو پہلی اہمیت دیتے تھے، بعد میں دیگر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا نا تو تقریباً میں 90% یعنی کہ 90% وقت جو ہے وہ اپنی تجارت کو دیا کرتا تھا اور 10% ٹائم جو ہے وقت جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دیا کرتا تھا۔ جب حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو تجارت کو ٹائم دینے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تجارت کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، کبھی محبوب کی بارگاہ میں تو کبھی گھر کی ضروریات، تو زیادہ تر وقت محبوب کی بارگاہ میں گزرتا ہے تو اللہ مجھے اس وقت سے بھی زیادہ عطا فرما رہا ہے جس وقت میں 90% ٹائم دیتا تھا اور مجھے پروفٹ ملتا تھا، اب میں 10% بھی ٹائم نہیں دیتا اور 90% ٹائم دینے سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جس چیز کو اہمیت دیتے تھے وہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہوتا تھا۔ آج بہت سارے بد نصیب لوگ، بدبخت قسم کے لوگ
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت رکھتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام نے علی سے فرمایا، علی کچھ تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے ہے؟ فاطمہ کا نکاح جو ہو رہا ہے، علی تم سے حق مہر دینے کے لیے ہے کچھ؟ مولا علی نے عرض کیا، رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا علی نے کیا کہا؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے زرہ لے جاؤ، یہ بازار میں فروخت کرو، یہ بیچ کے آؤ اور جو اس کی قیمت ملے وہ فاطمہ کا حق مہر ادا کر دینا۔ بات سمجھیے گا، نقطے کی ہے۔ حضرت علی حضور کی زرہ مبارک لے کے جا رہے ہیں، راستے میں عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی۔ عثمان غنی سے ملاقات ہوئی، عثمان نے پوچھا علی کدھر جا رہے ہیں؟ کیا یہ حضور کی زرہ مبارک بیچنی ہے؟ اس سے جو رقم ملے گی تو وہ میں نے فاطمہ کا حق مہر ادا کرنا ہے، آج حضور نے میرا نکاح فاطمہ کے ساتھ پڑھانا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ مجھے دے دو، یہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی نے زرہ خرید لی، رقم جو مانگی تھی مولا علی نے وہ دے دی۔ اب وہ رقم دینے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور زرہ جو تھی وہ حضور کو تحفتاً پیش کر دی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ کے نکاح میں جو حق مہر ادا ہو رہا ہے وہ عثمان غنی کا مال ہے۔ اگر علی کی محبت کا آسرا لے کر کوئی عثمان سے بغض رکھے تو پھر یاد رکھیے اس کے دل میں علی اور فاطمہ کی محبت بھی نہیں آ سکتی، اہل بیت کی محبت بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس جوڑے کے ملنے میں جو حق مہر ادا ہو رہا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا مال ہے۔ صرف یہاں تک محدود نہیں، نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی سے باہر تشریف لائے۔ یہودی کا ایک بہت بڑا رقبہ تھا جس کو آج جنت البقیع کہا جاتا ہے، یہاں یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا۔ حضور تشریف لائے، فرمایا عثمان یہ جگہ بڑی پیاری ہے، یہ جگہ بڑی پیاری ہے، اس کو چکر تو لگاؤ دیکھو کیسی ہے۔ حضور نے یہ فرمایا، آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس پہنچے، کہا اس زمین کی رقم کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا میں نے بیچنی نہیں ہے، میں نے بیچنی نہیں ہے۔ کہا نہیں، منہ ماں کی قیمت دینے کو تیار ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عثمان جگہ دیکھیے کتنا پیاری ہے۔ یا رسول اللہ خرید کے بھی آ گیا ہوں، یا رسول اللہ خرید کے بھی آ گیا ہوں۔ فرمایا عثمان میں نے تو کہا تھا دیکھ لو، تو آپ نے خرید لی؟ یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جگہ پیاری ہے، جس کو آپ کہیں پیاری ہے اور وہ یہودی کے پاس رہے، جس کو آپ کہیں وہ پیاری ہے اور وہ یہودی کے پاس ہو تو پھر یہ عثمان کو بھی زیب نہیں دیتا۔ پھر عثمان غنی کا سخی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عثمان غنی کے سخی ہونے کا مطلب یہ ہے جو محبوب کو پسند آ جائے وہ محبوب کی ہو جائے، جو محبوب کو پسند آ جائے وہ محبوب کی ہو جائے۔ وہیں جنت البقیع ہے جہاں حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار فیض الانوار جو ہے وہ فیض بانٹ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بھی اسی جگہ پر، اسی جنت البقیع میں جس جگہ کو عثمان غنی نے خریدا ہے، اور کس ایک جملے پر خریدا ہے کہ میرے محبوب نے کہا پیاری ہے، جو میرے محبوب کو پیاری لگے وہ یہودی کے پاس ہو، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار علیہ السلام جب بھی کسی چیز کو پسند فرماتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جب بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہوگا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن یہ جو شخص جا رہا ہے نا، یہ جو شخص جا رہا ہے یہ اس دن حق پر ہوگا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں فوراً کھڑا ہوا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور دوڑ کے گیا، کیونکہ اس شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، منہ چھپایا ہوا تھا۔ جب اس کے پاس پہنچا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کا چہرہ حضور کی طرف کیا۔ یا رسول اللہ ہذا، کیا یہی وہ شخص ہے جو اس دن فتنے کے دور میں حق پر ہوگا؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، یہی شخص فتنے کے دور میں حق پر ہوگا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے چہرہ دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت
12 سال 6 مہینے ہے، اور سب سے زیادہ فتنے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بدبخت بد نصیب بک رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے، کیونکہ عثمان غنی حضور کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، اپنے دور میں بھی آپ غریبوں کو بڑا نوازتے تھے، غریبوں سے بڑی محبت تھی، غریب کی غربت آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو آپ نوازتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی سے عبداللہ بن سبا نے یہ سوال کروائے۔ عبداللہ بن سبا یہ بہت بڑا منافق تھا، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں بہت سارے یہودی مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسجد نبی میں آیا کرتے تھے۔ عثمان غنی کے دور میں بہت بڑے فتنے کھڑے ہوئے۔ عبداللہ بن سبا یہ منافقین کا بڑا گرو تھا، جس کے چال نے اور اس کی جو ہے مکر و فریب نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا ہے۔ تو عثمان غنی سے سوال ہوا کہ آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بڑا نوازتے ہیں، بڑا مال دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اب تو میرا دور خلافت ہے، میں مال دیتا ہوں، جب حضور کا دور تھا اس وقت بھی تو دیا کرتا تھا، صرف اب تو نہیں دیتا نا، حضور کے دور میں بھی تو دیا کرتا تھا، اور میں جس کو بھی دیتا ہوں میں اپنی جیب سے دیتا ہوں، مال غنیمت سے نہیں دیتا۔ مال غنیمت سے جب بھی مال تقسیم ہوتا ہے، مال غنیمت سے جب بھی مال تقسیم ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر تقسیم ہوتا ہے، اگر کسی کو اس کے علاوہ ضرورت پڑتی ہے تو عثمان اپنی جیب سے اس کو دیتا ہے، عثمان اپنے گھر سے اس کو دیتا ہے۔ تو اس بدبخت نے کہا عثمان غنی مال غنیمت اپنے گھر میں رکھتے تھے اور اپنے گھر کے اندر تھے، اور جب حضرت علی کا دور خلافت آیا تو حضرت علی نے سب سے پہلے عثمان غنی کے گھر سے مال اٹھوایا، جو انہوں نے اپنے گھر میں مال غنیمت رکھا ہوا تھا۔ یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ آپ جنازہ پڑھیں۔ حضور نے کبھی بھی زندگی میں کسی کا جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کیا، کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب جنازگاہ میں حضور تشریف لے گئے نا اور اس کو دیکھا، مردے کو، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا، تو حضور نے فرمایا اس شخص کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، اس شخص کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ حضور علیہ السلام ہٹ گئے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے؟ آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا، آپ یہاں سے جنازگاہ تک بھی تشریف لے گئے اور پھر آپ نے اچانک انکار کر دیا کہ اس شخص کا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، اور عثمان کا بغض جو ہے یہ منافق کے دل میں ہوتا ہے، عثمان کا بغض منافق کے دل میں ہوتا ہے، اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، تو پھر ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بھی محبت کرنی ہوگی، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آج کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علیہ